قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مابین جو اختلاف ہے اس میں، لآیات لأولی الالباب، جو لوگ شعور رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ جو زمین آسمان کی پیدائش ہے اور یہ جو دن اور رات کے باہم اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے دن اور رات کا۔ جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، جب رات ہوگی تو دن موجود، شدید اختلاف۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن میں اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشروں میں اختلاف رائے کے آداب لوگوں میں موجود نہیں رہے۔ کسی شخص کے ساتھ ہمارا کسی بھی معاملے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم اسے مخالفت اور مخاصمت بنا لیتے ہیں، اس کو عداوت کا روپ دے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ فروعی مسائل کے اندر اختلاف تو بہت بڑا حسن ہے۔ یہ دن اور رات کے اختلاف کو تو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ اختلاف صرف قبرستان میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں سارے لوگ انتقال کر چکے ہوتے ہیں۔ جہاں زندہ جاوید سانس لیتے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں رائے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ صبح جب اپنے گھر کے اندر ہم اٹھتے ہیں اور کھانا پکانے کی بات شروع ہوتی ہے اور بچوں کی والدہ پوچھتی ہے آج پکانا کیا ہے، تو سب بچوں میں اتفاق ہو جاتا ہے۔ ایک کو ایک چیز کھانا ہے تو دوسرے کو وہی چیز سخت ناپسند ہے۔ تو اختلاف تو ہو جاتا ہے، اختلاف تو حسن ہے۔ فروعی مسائل کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے مابین اگر اختلاف ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عقائد میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن فروع میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ تو باعث کرم ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، پھر تابعین کے مابین اختلاف ہو گیا، پھر امام شافعی کا امام اعظم سے، امام مالک کا امام احمد بن حنبل سے، تو آپ اس اختلاف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو امام اوزاعی فرمانے لگے آپ اسے اختلاف کہہ رہے ہیں، میں اسے وسعت کہہ رہا ہوں کہ یہ وسعت ہے، ہمارے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی، کچھ ہمیں اور آپشن بھی مل جائیں گے کہ یہ نہیں کر سکتے تو چلو یہ بھی ایک چیز موجود ہے۔ تو اختلاف رائے تو حسن ہے، اختلاف رائے تو ہو جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، حوصلے ذرا بڑے ہونے چاہیے، انسان کو مطلق العنان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر اس کا رویہ ہے کہ کوئی مجھ سے اختلاف نہ کرے تو وہ بیچارہ کسی نفسیاتی پریشانی کا شکار ہے۔ اختلاف رائے تو خوبصورتی ہے، جب کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو یہ تو حسن ہے، عقل سے، دلیل سے، شعور سے کوئی اختلاف کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اچھے اور صحت مند معاشروں کی علامت کہ ان میں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ مابین صحابہ کے بھی ہو جاتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی مقام پر اس کی کوئی مذمت نہیں فرمائی۔ کسی چیز کو سمجھنے میں، کسی کو سیکھنے میں، کسی پر غور کرنے میں، اس کا مفہوم عکس کرنے میں لوگوں میں رائے کا اختلاف ممکن ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسی دشواری والی بات نہیں۔ جیسے میں نے آیت پیش کی ویسے ایک حدیث پاک بخاری مسلم سے عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کو نبی کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز بنو نذیر میں جا کے پڑھنی ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، مدینہ طیبہ کا ایک محلہ تھا۔ عصر کی نماز تمہیں وہاں جا کے ادا کرنی۔ صحابہ اس طرف چل پڑے۔ اب رستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا اور
मगरिब के करीब वक्त होने लगा, टाइम में दिक्कत हो गई, तो कुछ सहाबा कहने लगे कि नमाज पढ़ लें, लेट हो रही है। तो एक जमात कहने लगी, भाई हमें तो हुजूर ने फरमाया था वहाँ पढ़नी है, लेट हो या जल्दी हो वहीं पढ़नी है जहाँ महबूब ने हुक्म इरशाद फरमाया। अब एक जमात उनमें से कहने लगी कि भाई हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमाने का मतलब ये था कि जल्दी से जाना, तुमने असर वहाँ पढ़नी है, लेट ना होना। वो कहने लगे आपकी बात ठीक होगी, पर हमें ये समझ आई है कि लेट हो या जल्दी हो पढ़नी वही है जहाँ महबूब ने फरमा दी। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है ना, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। तो महबूब ने जहाँ कहा वहाँ जाके पढ़नी। अब वो इख्तलाफ इस तरह का हुआ कि आधे लोगों ने नमाज रस्ते में पढ़ ली और आधे लोगों ने बनु नुज़ैर में जाके नमाज पढ़ी। दोनों ने आके हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह इस तरह का मामला हुआ है। तो महबूब ने किसी को भी बुरा नहीं कहा, फरमाया दोनों ने ठीक किया है, इसलिए कि एक ने बात का ये मफहूम समझा तो उसने उस पर अमल कर लिया, और दूसरे ने बात का ये मफहूम समझा तो उसने उस पर अमल कर ली। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची, कोई गुंजाइश नहीं बची। आपने जिसकी राय के खिलाफ, अच्छा मुशावरत के लिए लोग बैठे हैं, 4 5 6 लोग बैठे हैं, तो उसमें किसी ने किसी की राय पर राय दे दी तो कहते हैं तूने मेरा ही मशवरा रद्द करना होता है। वो भाई दलील से बात हो रही है, आप भी अपनी दलील पेश करें, वो भी अपनी दलील पेश करता है। अगर आपकी दलील मजबूत हुई तो आपकी मान ली जाएगी। तो इख्तलाफ राय इसको कभी मुखालफत नहीं बनाना चाहिए, इस पर कभी भी किसी किस्म का भी रवैया तल्ख नहीं करना चाहिए। हो जाता है खंदक, ग़ज़वा खंदक का मौका आया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा फरमाया। तो बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि हमें मैदान में निकलना चाहिए और बड़ा डट के मुकाबला करना चाहिए। बदर में हम तादाद में बज़ाहिर कम थे, लेकिन हमने बड़ी मजबूत तारीख रकम की थी, तो अब तो हम ढेरों हैं। किबार सहाबा, हज़रत मौला अली जैसे लोग, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे लोग, किबार सहाबा की राय कुछ और थी। लेकिन एक फ़कीर सिफ्त सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ की, हुजूर हमारे फ़ारस में ये तरीक़ा है कि जब इस तरह की जंग हो तो खंदक खोदी जाती है, उसमें आग जलाई जाती है। तो नबी पाक ने आज बाकी सब की राय रहने दी, हज़रत सलमान फ़ारसी की बात को कबूल फरमाया। फरमाया इसी पर फैसला होगा जो सलमान फ़ारसी कह रहे। तो कभी कभी आप छोड़ दें अपनी राय, आप छोड़ दें अपनी बात, आप किसी और की बात को भी कबूल करके देखें, आप नतीजा देखें। हमारे यहाँ ये हौसला नहीं हमारे अंदर पैदा होता, मिजाज इस तरह के हो जाते हैं अक्सर जगहों पर कि हम कबूल ही नहीं करते कि कोई हमसे एक थोड़ा सा भी इख्तलाफ करे। हालांकि शागिर्दों ने असातिज़ा से इख्तलाफ किया। इमाम आज़म के शागिर्द है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे मसाइल में इमाम आज़म से राय का इख्तलाफ रखते हैं। और इमाम साहब से लोगों ने कहा हुज़ूर वो आपका शागिर्द कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हैं। फरमाया पढ़ा लिखा आदमी है, दलील से बात करता है, कोई हर्ज नहीं है। इतना हौसला, इतना ज़रफ़ बंदे में होना चाहिए। दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिला दिया जाने। थोड़ा सा गुंजाइश पैदा करे सीने में, ये हिम्मत होनी चाहिए कि कोई राय का इख्तलाफ करे तो उसे कबूल किया जाए, अपने दिल में सीने में गुंजाइश दी जाए। उसके लिए आपके पास वुसअत नज़री, वुसअत कल्बी, वसीउ ज़र्फ़ी मौजूद हो। सारे सिलसिले तरीक़त के तरबियत करने वाले हैं, लेकिन नक्शबंदी बुज़ुर्ग कहते हैं चुप करके, ऊंचा सांस नहीं लेना, बख़ामोशी से ज़िक्र करो, मुराकबा करो, छुट्टी। चिश्ती मशाइख फरमाते हैं ज़रा ज़िक्र ऊंचा करो, शैतान को भी पता चले यहाँ अल्लाह की याद हो रही है, ज़रा भागे। तो बात इनकी भी ठीक है और बात उनकी भी ठीक है, सारे रंग ही खुशबू वाले हैं, सारे अंदाज ही ठीक है। लेकिन अगर कोई बज़िद हो के बैठ जाए जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, तो भाई ये तरीक़ा, ये रवैया बहरहाल दुरुस्त नहीं है। और फिर एक और बात भी, आपका ज़रफ़ इस कदर होना चाहिए कि जिस आदमी का रवैया ठीक नहीं, किरदार ठीक नहीं, अंदाज ठीक नहीं,
اس کا رویہ، کردار، عمل آپ سے مخالفت رکھتا ہے، رائے اور رکھتا ہے وہ، لیکن جب آپ کا اس شخص کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہونا تو آپ اس کے رویے کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ تو اپنی وضاقتہ کے مطابق چلیں گے۔ یہ آپ کے اندر دلیل کے ساتھ یہ قوت ہونی چاہیے۔ ترمذی میں، مشکات میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے خود حضور سے سنا ایک شخص کے بارے میں، سرکار نے فرمایا یہ اپنے قبیلے میں ٹھیک آدمی نہیں، لیکن وہی شخص جب حضور سے ملنے آیا تو رسول کریم نے اٹھ کے استقبال فرمایا اور سرکار نے اس کی تواضع بھی فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ بڑا حسین رویہ رکھا۔ فرماتی ہیں جب چلے گئے وہ صاحب تو میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، عائشہ بدترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی بدخلقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، چھوڑو یار اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، ملاقات کرنے کی، یہ تو بندہ ٹھیک ہی نہیں۔ گویا حضور نے کیا بتلایا؟ فرمایا اس کا جو رویہ اس کے ساتھ ہے، پر ہمارا اخلاق تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ ہم بالکل ایک مخالف رویہ رکھنے والے شخص کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کریں گے جو اس کا طریقہ ہے، ہم تو اپنے طریقے کے مطابق چلیں گے، سب کے ساتھ بات کریں گے، سب کے ساتھ مثبت طریقے کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے۔ تو اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اتنا مبالغے کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ اس سے اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں اتنی کر بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ کبھی صلح ہوتی ہے تو لوگ نکال کے چیزیں دکھاتے ہیں، تو یہ کہتا تھا اس کے بارے میں، تو یہ کہتا، تو بھئی آپ پہلے ہی سوچ کے کہتے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کسی کی دشمنی اس حد تک نہ کرو کہ کل کو دوستی کرنی پڑے تو تمہیں پچھتاوا ہو، اور کسی سے دوستی میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ کل کو کہیں اختلاف ہو تو تمہارے لیے مشکل ہو۔ اعتدال پسندی خیر الامور اوسطها، درمیانہ راستہ حسن ہوتا ہے۔ اپنی طبیعت کو، اپنے عمل کو اس طرح کا مرتب کیا جائے کہ اختلاف رائے کی گنجائش ہو، بات سنی جا سکے، بات کی جا سکے، بات کرنے کی گنجائش ہو۔ ایک بات پہ کبھی کبھی بڑا الجھ جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں اللہ نے ہمارے محبوب پاک علیہ السلام کو کیسی انفرادی شان عطا فرمائی۔ آپ کے مخالف میں اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو آپ اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا مخالف ہے، آپ کی جماعت سے نہیں ہے، آپ کے نظریے سے متفق نہیں، پر خوبی ہے اس میں۔ میں کبھی کبھی یہاں جا کے نا تو بڑا رشک محسوس کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ابھی تلوار لے کے نہ گھوم رہے تھے مکے کی گلیوں میں کہ حضور کو شہید کروں گا، اور یہ ساری رپورٹس حضور کے پاس آتی تھی۔ ان کی لونڈی نے کلمہ پڑھا تو اتنا سخت مارا حضرت عمر نے کہ وہ بیچاری نڈھال ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اچھا ایک شخص آپ کے لیے تلوار لے کے مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے کہ شہید کر دوں گا، لیکن ادھر رویہ کیا ہے؟ اس کی مخالفت کا یہ معیار ہے کہ میں شہید کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، لیکن یہاں رویہ یہ ہے کہ محبوب بیت اللہ شریف کا غلاف تھام کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی اپنے مخالف کے لیے دعا کر کے تو دیکھو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، شاید وہ موافق ہو جائے۔ یعنی وہ گھوم رہے ہیں تلوار لے کے شہید کروں گا، اور حضور بیت اللہ کا غلاف تھام کے کہتے یا اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس بندے کی وجہ سے باوقار ہو جائیں گی بہت ساری چیزیں، اسے لا دین میں۔ تو تھوڑا سا اختلاف کرنے والے کی خوبی کو تو سمجھیں آپ، وہ آپ سے اختلاف کر رہا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صفر ہو گیا، اس میں کوئی صورت ہی نہیں بچی، کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا کمزور ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، ظرف بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں لوگ بڑی نچلی سطح پہ اتر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پکے کافر کو بھی قتل کریں تو نبی پاک نے مصلح کرنے سے منع کیا،
عرب کے لوگ مسلح کر دیتے تھے، ناک کاٹ ڈالتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے، ہونٹ کاٹ دیتے تھے تلوار سے۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنے مخالف کے ساتھ بھی کرنا ہے تو اس کا مسلح، یہاں تک کہ فرمایا تم جیت بھی جاؤ تو مشرکین کی کھیتیاں نہیں اجاڑنی، درخت نہیں کاٹنے، یعنی تم شدید مخالفت میں ہو، کسی کو قتل بھی کرو تو پھر بھی تمہارا رویہ منفرد ہونا چاہیے۔ ایک سبق دیا ہے قرآن پاک نے، میاں بیوی کے مابین جب اختلاف آخری حد تک چلا جائے تو پھر طلاق ہوتی ہے، صلح کی کوئی گنجائش نہ بچے تو پھر طلاق ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس موقع پہ بھی کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریحٌ بِإِحْسَان، فرمایا اگر نوبت طلاق تک آ گئی ہے نا تو احسان کر کے چھوڑ دینا یا نیکی کر کے رکھ لینا۔ پھر اس کو طلاق دینا تو الزامات لگا کے طلاق نہ دینا، بے آبرو کر کے نہ نکال، احسان کر کے چھوڑنا، نیکی کر کے۔ تمہارے اختلافات عروج پر چلے گئے تو پھر بھی جو دین تمہیں اخلاق سکھاتا ہے اس سے تم نے نیچے اترنا، شدت ہو گئی ہے، بات طلاق تک چلی گئی ہے، باوجود اس کے تمہیں وہ رویہ نہیں اختیار کرنا جس سے محسوس ہو کہ تم مخالفت میں ساری حدیں پار کر گئے۔ تو میرے عزیز، اختلاف کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ وہ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں، پگڑی اتر گئی تو مر جائیں گے، تمہیں قتل کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ ہم تو وزادار لوگ ہیں، اتنی سی بات سے بھی پورے طور پر ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اختلاف رائے ضرور کریں، لیکن اس میں دلیل کی حد تک اختلاف ہو، دلیل سے آگے بات۔ دلیل کے لیے آپ دیکھیں حضرت عمر سے اختلاف کر لیا جناب ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ایک دلیل کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ گزشتہ جمعے مال غنیمت میں کچھ چادریں آئی تھیں، صحابہ کے مابین ان کو تقسیم کیا گیا۔ چادریں بڑی قیمتی تھیں، ایک ایک چادر سب کو دے دی گئی۔ لیکن جناب عمر جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو اسی چادر کی تہمت باندھی، اسی کا کرتا۔ یہ دو چادریں کیسے چلی گئیں آپ کے پاس؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین، آج کے دن نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کیوں؟ اور یہ جناب عمر کا حوصلہ بھی دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑے جلالی ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی بات آئی ہے ذات کی تو جلال کوئی نہیں، نرمی نرمی ہے، پیار ہی پیار ہے، یہ ظرف ہے۔ ان کو اپنے بارے میں سننے کا حوصلہ ہے، توانائی ہے، بولیے۔ انہوں نے کہا جناب جب سب کو ایک ایک چادر ملی تو آپ کو کیسے دو مل گئیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ یہ نہیں فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی پوچھنے کی، تو کون ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بیٹا جواب دے گا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا۔ تو ابا جی کا کرتا بڑا پرانا ہو گیا تھا، پیوند لگنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے اپنی والی بھی ان کو دے دی۔ اب وہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس اختلاف کی جو دلیل انہوں نے دی تھی اس کا جواب انہیں مل گیا۔ اختلاف یہ تھا کہ دوسری چادر کہاں سے آئی، جواب انہیں، تب انہوں نے یہ ہمارے ہاں یہ بھی حوصلہ نہیں کہ لوگوں کو جواب مل جائے تو لوگ قبول کر لیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چلے ٹھیک ہے پھر وہ فلانی بات بھی آپ بتائیں، نہ اس بات سے اختلاف ہوا تھا، نہ اس کی دلیل مل گئی۔ ابو ایوب انصاری پھر اٹھے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے امیر المومنین خطبہ دیجئے، اب ہم آپ کی بات بھی مانیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے، چونکہ ہمارا اختلاف دلیل کی حد تک ہے، دلیل مل گئی بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایک سوال کا جواب مل گیا ہے، دلیل مل گئی ہے، لیکن ان کا مقصود تو مخالفت کرنا ہے، مخاصمت کرنا ہے، گروہ بندی کرنا ہے، توڑنا ہے، مزید حالات کو پیچیدہ کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر وسعت قلبی پیدا کریں، آپ کے اندر یہ ظرف ہو کہ آپ اختلاف رائے کو قبول کریں، اس بات کو آپ سنیں، اس کو آپ سمجھیں، غور کریں۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں زیادہ غور سے سننی چاہیے،
اس لیے کہ وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تمہیں ٹھیک ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ قریب رہنے والے تو کئی دفعہ خوش آمدید کر کر کے خرابی کر دیتے ہیں، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہر آپ کی کیا بات، اس میں تو کئی دفعہ نقص واقع ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا جو مخالف ہے، جو حریف ہے، جو بظاہر آپ سے اتفاق نہیں کرتا، اس کی بات زیادہ توجہ سے سنیں، انہماک سے سنیں۔ صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، تابعین کے مابین اختلاف ہوا، پھر ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف ہوا، لیکن حیا قائم رہی، ادب قائم رہا، ایک دوسرے کا اکرام قائم رہا، ایک دوسرے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں گنجائش موجود رہی، کہیں مخالفت نہیں ہوئی۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنے حساب سے لوگ چیز کو سمجھتے ہیں، اپنے حساب سے لوگ چیز کو لیتے ہیں، اسے قبول کرنا چاہیے۔